بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم ایسے مشہور شخصیت کے بارے میں جانیں گے جو تھے تو مسلمان، لیکن ان کے لکھے گئے اقوال شری گرو نت صاحب جی اور شکسم میں بھی درج ہیں، اور جنہوں نے 12 برس کی عمر میں ہی پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، جن کا احترام صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سبھی مذہب کے لوگ کیا کرتے تھے۔ ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا فرید ایک مشہور صوفی شاعر اور پنجابی کے شاعر تھے۔ ان کی پیدائش 1173 میں گاؤں کوتوال ضلع ملتان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں مریم خاتون تھی اور والد کا نام شیخ جمال الدین سلیمان تھا۔ بچپن میں ہی والد کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ آپ کی والدہ بہت ہی نیک انسان تھی۔ روز صبح خدا کی بندگی کرتے وقت آپ کو بھی سامنے بٹھا کر قرآن پاک پڑھنے کو کہا کرتی۔ بابا فرید کو شکر گنج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ روز نماز ادا کرے، جس سے اس کا خدا کے ساتھ پیار بڑھ جائے۔ ایک بار والدہ نے بیٹے کو نماز پڑھنے کو کہا تو وہ کہنے لگا، اماں جی نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ ماں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا میٹھے کھانے کا بہت شوقین ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم روز نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر دے گا۔ ایسا سن کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ روز اپنی والدہ کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے۔ آپ کی والدہ آپ کی جانماز کے نیچے روز شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھیں تاکہ وہ روز نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ شکر کی پڑیاں نکالتے اور کھا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھنے کے پابند ہو گئے۔ ایک دن والدہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب نماز ادا کر لی تو ایک کرشمہ ہوا جسے دیکھ کر آپ کی والدہ حیران ہو گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نماز ادا کرنے کے بعد ان کا بیٹا جانماز کے نیچے سے شکر کی پڑیاں نکال کر کھا رہا ہے، جبکہ آج وہ شکر رکھنا بھول گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس کرشمے کو دیکھ کر خوش ہو کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگا کر کہنے لگی، آج تو سچ میں بیٹا تمہیں اللہ نے ہی شکر کھلائی ہے، اور پیار سے کہنے لگیں، تم تو میرے شکر گنج ہو۔ تبھی سے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو شکر گنج کے نام سے بھی پکارا جانے لگا۔ شکر گنج کا مطلب ہے مٹھاس کا خزانہ۔ اسی طرح 12 برس کی عمر میں ہی انہوں نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جنگل میں چلے گئے، جہاں آپ نے 12 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ بھوک لگنے پر آپ جنگلی پھل کھا لیا کرتے، لیکن جب کچھ بھی نہ ملتا تو آپ پتے کھا کر ہی بھوک مٹا لیا کرتے۔ ایک بار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، تب چڑیوں کی چہچہاہٹ سے آپ کی عبادت میں خلل پڑنے لگا۔ غصے میں آ کر آپ نے کہا، چڑیوں تم مر جاؤ۔ کہتے ہی اسی وقت وہ ساری چڑیاں مر گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ حیران ہو گئے اور جلدی سے بولے، نہیں نہیں تم زندہ ہو جاؤ۔ اچانک وہ ساری چڑیاں اسی وقت زندہ ہو گئیں اور اڑ گئیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انہیں اپنے آپ پر غرور ہونے لگا۔ میری محنت رنگ لائی، اب میں اس مقام تک پہنچ چکا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گھر کو لوٹنے لگے۔ راستے میں چلتے ہوئے انہیں بہت پیاس لگی۔ تھوڑی دور ہی انہیں ایک کنویں سے پانی بھرتی عورت دکھائی دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اپنے لیے پانی مانگا تو اس نے آپ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ آپ نے ایک بار پھر اس سے پانی مانگا، لیکن پھر اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ لگاتار کنویں سے پانی نکالتی اور ہوا میں بکھیر دیتی۔ بابا فرید یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ بابا فرید نے اسے غصے میں کہا، لڑکی تم مجھ پیاسے کو پانی نہ پلا کر بار بار ہوا میں اچھال رہی ہو، ایسا کیوں؟ جواب میں اس نے کہا، 20 میل دور میری بہن کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، جسے میں بار بار پانی بکھیر کر بجھا رہی ہوں۔ بابا فرید نے سوچا کہ یہ لڑکی تو اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔ تب وہ لڑکی بولی، بابا جی یہ کوئی چڑیا نہیں ہے جو آپ کے کہنے سے مر جائیں گی پھر آپ کی کہنے سے زندہ ہو جائیں گی، اس لیے تھوڑا سا صبر کرو۔ بابا فرید
اس لڑکی کی بات سن کر حیران ہو گئے کہ چڑیوں والا واقعہ تو میرے ساتھ ابھی ہوا ہے، تو اس لڑکی کو کیسے پتہ چلا؟ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تبھی وہ لڑکی بابا فرید کے پاس پانی لے کر آئی۔ بابا فرید نے تب اپنی پیاس بجھائی۔ انہوں نے اس لڑکی سے پوچھا، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ میرے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور 20 میل دور آگ بجھانے کا معجزہ آپ نے کیسے کیا؟ تب وہ بولی، میں اپنے شوہر کی دن رات خدمت کرتی ہوں اور کسی طرح کا غرور نہیں کرتی۔ بابا جی، آپ نے تو 12 برس کی مشکل عبادات کرنے کے بعد بھی اپنی کرامات پر غرور کیا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ تب بابا جی اپنی غلطی پر پچھتائے ہوئے دل ہی دل میں بولے، مجھے اللہ کے دیے ہوئے کرامات پر غرور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی سوچ سے باہر آتے ہی انہوں نے دیکھا نہ تو وہاں کوئی لڑکی تھی اور نہ ہی کنویں میں پانی تھا۔ کنواں تو بالکل سوکھا پڑا ہوا تھا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گئے آج ان کی ملاقات کسی عام انسان سے نہیں، بلکہ یہ تو خدا کی طرف سے میرے لیے اشارہ تھا، جنہوں نے مجھے میری غلطی کا احساس کرایا۔ کچھ عرصے بعد بابا فرید اپنے گھر پہنچے۔ 12 سال بعد بیٹے کو دیکھ کر ان کی اماں جی بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے راستے کا تمام واقعہ اپنی ماں کو بتایا۔ اتنا سن کر وہ چپ رہیں اور بابا فرید کے الجھے ہوئے بال دیکھ کر کنگھی لے کر انہیں سلجھانے لگیں۔ بابا فرید نے کہا، اماں جی مجھے بہت درد ہو رہا ہے، آپ میرے بال آرام سے سلجھائیں۔ اس پر اماں جی مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا یہ تیرے سر کے بال ہیں جنہیں کنگھی کرنے سے تجھے کتنا درد ہو رہا ہے۔ جب تو درختوں سے پتے توڑ کر کھاتا تھا تو انہیں بھی تو وہی درد محسوس ہوتا ہوگا۔ بابا فرید نے کہا، اماں جی وہ تو پیڑ ہیں، انہیں کیسا درد؟ اس پر اماں جی نے کہا، جس طرح جاندار میں جان ہوتی ہے دکھ سکھ محسوس کر سکتے ہیں، پیڑ پودوں میں بھی ویسے ہی دکھ سکھ کا احساس ہوتا ہے، انہیں بھی درد ہوتا ہے۔ اسی طرح سبھی میں خدا کا نور بسا ہوا ہے، بس اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اماں نے کہا، بیٹا تمہاری آزمائش ابھی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ تمہارے اندر غرور بھر گیا ہے، تم واپس آ گئے۔ آزمائش تو تب پوری ہوتی ہے جب انسان کو اپنا دھیان ہی نہیں رہتا اور بھوک پیاس بھی نہیں لگتی۔ تب اماں جی نے کہا، بیٹا استاد کے بنا تم کچھ نہیں سیکھ سکتے، اس لیے اب تمہیں استاد کی تلاش کرنی ہے، تبھی تمہاری آزمائش پوری ہوگی۔ کچھ عرصے بعد بابا فرید استاد کی تلاش میں بغداد جا پہنچے۔ آخر ایک دن ان کی تلاش پوری ہوئی اور آپ کی ملاقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی، جنہیں آپ نے اپنا استاد مانا۔ آپ اپنے استاد کی خدمت جی جان سے کرتے۔ آپ صبح اٹھتے ہی استاد جی کے غسل کے لیے پانی گرم کیا کرتے۔ اس پرانے زمانے میں آگ جلانے کے لیے آگ کو سنبھال کر رکھنا ہوتا تھا تاکہ صبح چولہا جلانے پر انہیں آگ فوراً مل جائے۔ ایک بار بارش کی وجہ سے آگ رات میں ہی بجھ گئی تو بابا فرید سوچ میں پڑ گئے کہ صبح استاد جی کے غسل کے لیے پانی گرم کیسے کیا جائے گا۔ تب بابا فرید نے کسی گھر کے دروازے پر دستک دی جہاں انہیں آگ ملنے کی امید تھی۔ وہ گھر ایک طوائف کا تھا۔ اس سے بابا فرید نے پوچھا، کیا مجھے آگ مل سکتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اگر میں تمہیں آگ دوں گی تو تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ بابا فرید بولے، جو چاہے آپ لے سکتی ہیں۔ تب اس نے کہا، مجھے آپ کی آنکھیں بہت اچھی لگیں، کیا آپ اپنی آنکھیں مجھے دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں تب بابا فرید نے اس بات کی حامی بھرتے ہوئے اس عورت سے کہا، بس مجھے کسی طرح بھی آگ دے دو۔ تب اس عورت نے بابا فرید کی آنکھیں نکالنے کے لیے ایک ہتھیار سے وار کیا۔ تبھی اسے بہت زور کا جھٹکا لگا اور وہ دور زمین پر جا گری۔ اسے سمجھتے ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ تب بابا فرید کی آنکھ پر زخم پڑ گیا تھا۔ تب اس نے بابا فرید کی آنکھ پر پٹی باندھ دی۔ بابا فرید اس سے آگ لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آ پہنچے۔ استاد نے بابا فرید سے پوچھا کہ فرید، تیری آنکھ پر پٹی کیوں بندھی ہے؟ تب وہ چپ رہے۔ جب استاد نے دوبارہ پوچھا تو بابا فرید نے کہا، کچھ نہیں، ویسے ہی۔ تب استاد نے کہا، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آنکھ پر پٹی کیوں لگی ہے اور اسے اتار دو۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پٹی اتاری تو آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، آنکھ پر کوئی زخم نہ تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ تب استاد جی نے بابا فرید سے کہا، یہ تمہاری آزمائش تھی جو اب پوری ہو گئی ہے، اب تم جتنا ہو سکے لوگوں کی خدمت کرو،
انہیں انسانیت کا سبق سکھاؤ، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاؤ۔ یہ بات سن کر بابا فرید اپنے استاد سے الوداع ہو کر اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ بابا فرید کے استاد نے انہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے پنجاب بھیجا، جہاں پر بابا فرید 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے جڑتے چلے گئے۔ بابا فرید اپنے پاس آنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر پریشانیاں دور کرتے۔ کوئی ان سے اولاد کی دعا کرنے کو کہتا، کوئی ان سے کوئی دعا کرواتا۔ صبح سے شام تک لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ بابا فرید کسی کو بھی مایوس نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سبھی کی تکلیفیں دور کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد بابا فرید ہریانہ کے ہانسی شہر میں آ گئے۔ ادھر آنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بہت سے لوگ جڑتے چلے گئے۔ آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک بار ایک سرکاری چودھری لوگوں سے آپ کی شہرت سن کر آپ سے ملنے آیا۔ سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے وہ بہت مغرور تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ بابا فرید کو سلام کیے بنا ہی بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے دل میں سوچا کہ سارے غریب اور گنوار لوگ ہی بیٹھے ہیں، اسے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کی نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی، جو بابا فرید کے پاس اولاد ہونے کی فریاد لے کر آئی تھی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد جب بابا فرید کی نظر اس چودھری پر پڑی تو آپ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بابا فرید کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہی وہ گھبرا گیا اور کانپنے لگا۔ تب بابا فرید نے اس سے کہا، چودھری جی، تم جو اپنے دل میں سوچ رہے ہو وہ تو تمہیں جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں۔ تمہیں تو بندگی کرنی چاہیے۔ جس آدمی کو مارنے کی تم سوچ رہے ہو وہ نہیں مرے گا، اور اپنے کاموں کو تم یہیں ختم کرو۔ جس بری نظر سے تو یہاں بیٹھی عورت کو دیکھ رہا ہے وہ میری بچی ہے۔ تو اپنے دل کو صاف کر، تبھی تیرا بھلا ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کی حالت بابا فرید کے منہ سے سن کر چودھری بہت گھبرا گیا۔ اس نے بابا فرید کے پیروں میں اپنا سر جھکا کر معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھ گنہگار کو بخش دو اور صحیح راستہ دکھاؤ۔ بابا فرید کی انمول باتوں کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے فقیری اختیار کر لی اور بابا فرید کا چیلا بن گیا۔ اسی طرح آخری وقت تک بابا فرید دکھی لوگوں کی فریادیں سنا کرتے تھے، انہیں انسانیت کا سبق دے کر اللہ تعالیٰ سے جوڑتے۔ تاریخ میں درج ہے کہ بابا فرید کے 3 نکاح ہوئے۔ پہلی بیوی بی بی حضر بانی، دوسری بیوی بی بی شادرہ تھی اور تیسرا نکاح بی بی شکر کے ساتھ ہوا۔ بابا فرید کے کل 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ اللہ کی بندگی میں ہی گزارا، جس کی وجہ سے آپ کی ماں نے سارے خاندان کو بڑے ہی پیار سے پالا۔ بابا فرید جی اتنی اہم شخصیت تھے، یہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ بھارت کے شہر فرید کوٹ کا نام بابا فرید کے نام سے ہی رکھا گیا تھا، جہاں آپ نے 40 دن کا چلہ کاٹا۔ آج کل اس جگہ پر گردوارہ بابا فرید جی ہے، جس کے اندر درگاہ بھی موجود ہے۔ سبھی مذہب کے لوگ وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں۔ سن 1265 میں 90 برس کی عمر میں آپ نے اپنے بیٹے شیخ بدر الدین کو گدی کا وارث بنا دیا اور آپ کا وصال ہو گیا۔ پاکستان کے شہر پاک پٹن میں آپ کی درگاہ بھی بنی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک کنواں بھی موجود ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو الٹا لٹکا کر اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ بابا فرید ایک انمول ہیرے تھے۔ آپ کی شاعری، آپ کی زبان میں بہت مٹھاس تھی، جو بھی بولتے شہد میں گھلا ہوتا۔ تو یہ تھی کچھ خاص باتیں بابا فرید کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔